اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، ناظرین و سامعین، میں آپ کا خدمتگار سید آصف رضا نقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاپولر اسلامی ٹی وی۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی بے پناہ محبتوں کا کہ آپ لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ ہمیشہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ کے عمل کی وجہ سے کہ آپ کچھ ایسا کر کے آئے ہوں، اس دنیا کے اندر کر کے گئے ہوں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے۔ اس میں سے پہلے کہ ایک سوشل میڈیا بھی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اچھی چیز شیئر کریں گے اور وہ آگے پہنچتی رہے گی اور چلتی رہے گی، تو یقیناً اگر آپ دنیا سے چلے بھی گئے تو اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ یہاں تو ثواب ملا ہی ملا ہے، یعنی اس کو ثواب دارین کہتے ہیں، اس دنیا میں بھی ثواب اور اس دنیا میں بھی ثواب، اور ایسا ثواب کہ نہ رکنے والا ثواب مسلسل۔ بالفرض اگر کسی نے بھی کوئی دینی ایک ویڈیو کسی کی بھی، میں نہیں کہتا کہ فقط میری ہی کرے، یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ کرتے ہیں، اور میں پھر آپ کے لیے ظاہر ہے کہ ویسے بھی مومن مومنات کے لیے بغیر لالچ کے میں دعا کرتا ہوں، اور خصوصاً جو ہے میرے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں اس میں سوشل میڈیا کے ساتھ، جو فیس بک کے ساتھ دوست احباب ہیں، فرینڈز ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر ہیں یا جو سماعت فرماتے ہیں، ویورز ہیں، اس کے علاوہ جو شیئر کرتے ہیں آگے کئی گروپس کے اندر، ان تمام کے لیے میں ہر نماز کے بعد ایک بندہ فقیر جو ہے مسجد کے اندر پیش نماز بھی ہے، اور جماعت ظاہر ہے کہ فجر ظہرین مغربین جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے امور ہیں، بہت سارے کام ہیں، وہ بھی بندہ فقیر کے ذمہ ہوتے ہیں، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کی۔ تو میں ہمیشہ ہر نماز کے بعد آپ تمام صاحبان کے لیے، خواتین حضرات کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ تمام کے مرحومین کے لیے باقاعدہ جو ہے سورہ فاتحہ جب میں کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کم از کم 3 دفعہ درود پڑھ کے، پھر بمائے بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، پھر بمائے بسم اللہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، اور پھر 3 مرتبہ محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد پہ درود بھیج کر، پھر یہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص درود ذکر اذکار آپ کے تمام مرحومین کو بخش دیا جاتا ہے، اور ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے بشمول اپنے مرحومین کے۔ اس لیے آپ سے التجا ہے، گزارش ہے کہ ہر اچھی چیز کو شیئر کرتے آئیں، آگے بڑھتے آئیں، تاکہ مرنے کے بعد اس کا ثواب بھی اس دنیا میں بھی ملے، زندگی میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی مسلسل ملتا رہے۔ عزیزو، میں نے ایک روایت ایسی پڑھی ہے، ایسی روایت ہے کہ جس کو میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھا تو حیران رہ گیا۔ اگر کوئی شخص یہ عمل انجام دے دے اور یہ پڑھ لے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، انتہائی مشکل عمل ہے، انتہائی مشکل، ہر روز اس کا باقاعدہ کرنا اور باضابطہ طریقے سے کرنا بہت ہی مشکل امر ہے۔ میں جلدی سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، یہ جو ہے وہ تفسیر صافی ہے، اور اس کے اندر یہ روایت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے، جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 141 پر یہ روایت نقل ہوئی ہے، اور روایت آپ سنیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور خود سوچیں گے کہ یہ اگر ہمارے لیے ممکن ہونا کرنا، یہ اس کے لیے کہ جو کہیں مطلب اس کو کہیں جانا بھی پڑے لیکن باقاعدہ بھول جاتا ہے، کرتے کرتے رہن سے رہ جاتی ہے، ایسی مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ عمل کوئی کر لیتا ہے اور یہ شروع کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے اور باقاعدہ، اور اس میں کوئی ناغن نہیں کرتا اور مسلسل کرتا ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب روایت دیکھیے گا، امام کیا فرما رہے ہیں؟ من قرأ المسبحات كلها قبل ان ينام لم يمت حتى يدرك القائم صلوات اللہ علیہ وَإِن مَاتَ كَانَ فِي جِوَارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اتنا بہترین عمل ہے، اگر یہ روزانہ کی بنیاد پہ کرے
امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ہر شب سونے سے پہلے مستحبات 5 سورتوں کی تلاوت کرے تو اسے حضرت قائم علیہ السلام کے ظہور اور آپ کے دیدار سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ اگر یہ 5 سورتیں کوئی پڑھ کے سوتا ہے، سونے سے پہلے پڑھتا ہے اور پڑھ کر سو جاتا ہے، ہر روز کا یہ عمل بجا لاتا ہے، تو وہ اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ 12ویں آقا کا اس کو ظہور، اس کو دیدار نہیں ہو جاتا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ امام فرمایا اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ قائم کا دیدار نہ کر لے، قائم کو دیکھ نہ لے۔ اور پھر ارشاد ساتھ ہی فرما دیا، اور اگر وہ شخص مر بھی جاتا ہے، اور اگر وہ شخص ظہور قائم سے پہلے مر بھی جاتا ہے تو ہوگا کیا کہ اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں جگہ نصیب ہو جائے گی، قرب نصیب ہو جائے گا، وہ ان کا پڑوسی ٹھہرے گا، وہ ان کا قریبی ہو جائے گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار جس شخص کو مل جائے، اللہ دے دے خود محمد مصطفیٰ سے قبول کرے تو پھر وہ جنتی ہے۔ اب جوار سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں اگر کوئی بندہ ہے وہ جا کے قریب میں بیٹھ جائے خود بخود، جوار اس کو کہتے ہیں کہ جسے خود محمد مصطفیٰ اپنے قریب کرے اور کہیں کہ اس کو یہ بندہ میرے قریب لے کے آؤ، یہ مجھے میرے ساتھ ہو، میرے جنت میں میرے ساتھ ہو، تو وہ قریب کہا جاتا ہے۔ یہاں زور زبردستی اگر کسی کو ساتھ بٹھا دیا جائے تو اس کو ہم قریب نہیں کہتے، جوار نہیں کہتے، وہ جوار نہیں، یہ جوار اور ہے، وہ جوار اور ہے۔ جوار میں فرق ہوتا ہے، یہ فقط اپنی اپنی سوچوں کا تعلق ہے کہ سوچے کہ جوار کہتے کسے ہیں۔ تو یہ اگر 5 سورہ قرآن مجید کی تلاوت اگر روزانہ کی بیس پہ کوئی کر کے سوئے گا تو پھر انشاءاللہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کو قائم کا دیدار نہیں ہو جاتا۔ دیدار نہیں بھی ہوگا، مر جائے گا تو بھی پیغمبر کے ساتھ اس کو جگہ ملے گی۔ وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوچھو امام محمد باقر سے کہ وہ 5 صورتیں کون سی ہیں؟ وہ 5 صورتوں کو ذکر کیا گیا ہے اسی تفسیر کے اندر بریکٹ کے اندر کہ وہ 5 صورتیں یہ ہیں: سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن۔ یہ وہ 5 صورتیں ہیں جن کی تلاوت ہر روز اگر کوئی کر کے سوتا ہے تو اس کو قائم کا ظہور ہو جائے، قائم کا دیدار ہو جائے گا اور وہ مرے گا نہیں، مرنے سے پہلے قائم کا دیدار ہوگا۔ لیکن اگر وہ مر گیا تو اس کو جوار محمد مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔